الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فرقان ہماری چل رہی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا، یعنی وزیر بنایا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے کہا کہ آپ دونوں جائیں ایسی قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلا دیا ہے، تاکہ ہم ان کو ہلاک کر دیں ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، جو انہوں نے اللہ کے دین کو بھلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور قوم نوح کا پھر ذکر ہے، جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کی تفصیل بھی ہم نے پڑھی تھی، اور اللہ نے فرمایا ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قوم عاد قوم سمود کا پڑھا تھا کس طریقے سے ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور قوم کا پڑھا تھا، اصحاب الرس، کنویں والے۔ ٹھیک ہے، جس کا میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں اس کا ذکر دو جگہ ہے، سورہ قاف اور سورہ بروج میں۔ ٹھیک ہے، کچھ مفسرین کی کچھ اور رائے ہے، کچھ کی کچھ اور رائے ہے۔ بہرحال یہ کنویں والی ایک قوم تھی، ان میں ایک نبی بھیجے گئے، انہوں نے ان کی نافرمانی کری تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بہت ساری قومیں ان کے درمیان میں آئیں، اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ ہر قوم بھٹکتی چلی گئی اور ہر قوم ہم نے بیان کی، اس کے لیے مثالیں، ہر ایک کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے، جو بھی قوم دیکھو بھٹکتی چلی گئی نا، جب اپنے رسول کی پوری تعلیمات وہ بھلا چکی، رسول کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اب یہ امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اب کیا ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھولتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کے سامنے کسی سنت کا ذکر کرو تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ سنت ہے، یہ ایسے ہے، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ بھائی آپ پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا، مطلب صرف سنی سنائی باتوں سے پتہ چلے گا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے قربانی کری، رمضانوں کا کیا شیڈیول تھا ان کو، ٹھیک ہے، رات میں تہجد وغیرہ کی کیا عبادت تھی ان کی، اس کے بعد دن بھر کیسا ان کا جو ہے نا ملنا ملانا صحابہ کرام سے یا رشتہ داروں کے آنا جانا، اپنی بیٹیوں کے گھر، اپنی بیویوں سے کس طرح تعلقات رکھنا کہ ایک کے گھر جا رہے ہیں پھر ایک کی، کیا معاملات تھے سارے ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا۔ قربانی کا طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے، حج اور عمرے کا طریقہ ہو گیا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو سنتیں پتہ چلیں گی لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، آہستہ 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 یہ نسل جو ہے نا، یہ صرف آکسفورڈ کی کتابیں اور یونیورسٹی اور کالجز میں بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی سے بھری ہوئی کتابیں جو ہے نا اور قرآن کی تفسیریں پیچھے کرتی چلی جا رہی ہے، بھولتے چلے جا رہے ہیں لوگ۔ اور اس لیے دیکھ لو کہ کتنی اس قوم پہ مشکلات آ رہی ہیں، مہنگائی کا عذاب، پھر ایسے حکمرانوں کا نافذ ہو جانا، مسلط ہو جانا کہ جو بالکل بھی عوام سے لگاؤ نہیں رکھتے، پھر سارے معاملات ایسے ہو جانا، ہر چیز مہنگی ہو جانا، علاج معالجے کی چیزیں، گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے، علاج کرانا مشکل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ صرف اور صرف دین کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے۔ پوری قوم جو ہے وہ قرآن پر اور سنت پر آ جائے، یہ چیزیں خود ہی ختم ہوتی چلی جائیں گی معاشرے سے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، پڑوسیوں کا حق مارنا، وراثت میں حصہ کھا جانا، حرام کمائی کمانا، وہ اپنے جسم پہ لگانا، اسی جسم سے عبادت کرنا۔ کون سا ایسا کام ہے کہ جو ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے آج کل؟ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، ایک ایک کر کے چیز چلو دور کرے، یہ نہیں کہ سب چیزیں ایک ساتھ، وہ پڑھے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لائے، پھر دوسری تبدیلی لائے، پھر تیسری، اس راہ پہ تو لکھ دیا جائے گا کہ یہ سیدھی راہ پہ چل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے آنے کی، لیکن کوئی سیدھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صرف یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ سب تو کر رہے ہیں ایسا، سب تو کر رہے ہیں ایسا، یا یہ کہا جاتا ہے جو سب کے ساتھ ہوگا ہم دیکھ لیں گے ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جو سب کے ساتھ جب ہوگا نا تو اس وقت دل پھٹ رہے ہوں گے، حلق میں آ رہے ہوں گے، اس وقت انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔
ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہے گا ہم نے کیوں دوست بنایا کسی کو، ہم نے کیوں نہیں نبی کا طریقہ اپنایا۔ اس افسوس سے اس وقت فائدہ نہیں ہونا، وقت ابھی ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا۔ اسی لیے ہم یہ تفسیر پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں آہستہ آہستہ تبدیلی لائیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق وہ آئے ہیں اس بستی پر جس پر برسائی گئی بارش بری طرح، ٹھیک ہے، یا بری بارش، کیا پھر وہ نہیں ہیں دیکھتے اس بستی کو، بلکہ ہیں وہ نہیں امید رکھتے دوبارہ جی اٹھنے کی۔ یہ لفظی ترجمہ تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق وہ گزرے ہیں اس پہ، اس بستی پر، اور ان پہ بری طریقے سے بارش برسائی گئی۔ یا بری بارش کس بستی پہ ہوئی تھی؟ بری بارش لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے یہاں، ٹھیک ہے، کہ بستی اٹھائی تھی اوپر سے، پلٹ دی تھی اور پتھر مارے تھے اوپر سے۔ اور یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ یہ شام اور فلسطین کی طرف کا واقعہ ہے کہ جب مکے والے تجارت کرتے ہیں نا تو وہاں سے گزرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے اس قوم کو، یعنی وہ نشانی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کس طریقے سے تباہ کیا گیا۔ اور یہ وہ بستی تھی کہ جو آخرت کی امید نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو تباہ کر دیا۔ ہمارا اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سائنسی ٹیکنالوجی پہ اتنا بھروسہ کرنے لگے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، اور سب سے بڑا دھوکہ ہی یہ سائنسی ٹیکنالوجی ہے، سب سے بڑا دھوکہ۔ ایک سنت، جیسے ایک مثال دیتا ہوں، سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حدیث میں صاف طور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہو جاتی ہے، بس ہو جاتی ہے۔ کرونا آیا، کتنے ایسے گھروں میں کہ ماسک پہنو، یہ پہنو، وہ پہنو، جس گھر سے اگر کچھ لوگ اس میں گئے بھی دنیا سے، انتقال بھی ہو گیا کرونا سے، کیا ان کے سارے گھر والوں کا انتقال ہو گیا؟ نہیں، صرف اس شخص کو لگی، یا اس لڑکے کو لگی، یا اس لڑکی کو لگی، یا اس عورت کو لگی، بس باقی کو محفوظ رکھا اللہ نے۔ ہم سائنس پہ اتنا بھروسہ کرنے لگے ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہمیں یقین اس پہ رکھنا چاہیے۔ سائنس اپنی جگہ ہے، پہلے یقین اس پہ ہونا چاہیے، پھر اس پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ پورا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں ابھی پورا یہاں پر دوہرا نہیں رہا ہوں۔ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو تو نہیں وہ پکڑتے آپ کو مگر مذاق بناتے ہیں آپ کا، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ رسول کہ بھیجا ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر؟ یعنی مشرکین مکہ کیا مذاق کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ رسول ہے۔ مطلب کیا تھا کہ نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی باغات ہیں اچھے، نہ اس کے پاس کوئی زمین ہے، نہ اس کے پاس کوئی بادشاہت ہے، اور پھر بھی کہتا ہے اپنے آپ کو رسول۔ یہ ہم پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی، کہ اللہ جس کو رسول چن لے۔ آپ سے یعنی ہنسی مذاق کرتے تھے، کس سے؟ نبی سے۔ تو نبی کی اہمیت کتنی ہے کہ نبی کا نعوذ باللہ مذاق اڑانا کوئی مذاق بات ہے؟ واجب القتل ہے وہ شخص، اس کی گردن جو ہے نا وہ کاٹ دینی چاہیے، کہ جو نبی سے مذاق کرتا ہے یا نبی کا مذاق اڑاتا ہے، دین اسلام سے نکل جاتا ہے وہ شخص۔ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے مشرکین مکہ، اور کیسی کیسی باتیں کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ رسول۔
آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ تحقیق قریب تھا وہ کہ البتہ گمراہ کر دیتا ہمیں ہمارے معبودوں سے، اگر نہ ہوتی بات کہ ہم جمے رہے ان پر، اور قریب وہ جان لیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کے کون زیادہ گمراہ تھا راستے کے. یعنی مذاق اڑاتے تھے اور پتہ ہے کیا کہتے تھے کہ شکر ہے ہم نے اس کی بات نہیں مانی. مذاق اڑا کر یہ بھی کہتے تھے شکر ہے ہم نے اس کی بات نہیں مانی، ہم نے تو اپنے باپ دادا کا دین مضبوطی سے تھامے رکھا. آج کیا کہتے ہیں لوگ، یہ ہمیں کون سی بات پڑھا رہا ہے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ مثلا میں تو اپنے معاشرے پہ رکھ کے بولوں گا نا، میں ہندو ہوں یا وہ تو ہے ہی گمراہ، ہمیں پتہ ہے جو قرآن کو نہیں مان رہا، جو نبی کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ تو ہے ہی کافر. میں تو اپنے معاشرے میں وہ برائیاں بیان کروں گا تاکہ لوگ ان برائیوں سے دور رہے. مثلا کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے نیاز و نظر کرتے ہوئے، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کنڈے کرتے ہوئے، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے ایسے کرتے ہوئے، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ یہ ایسے کرو، فلاں بزرگ پیر فقیر ولی ان سے عقیدہ لگا سکتے ہیں. وہ یہی کہتے تھے کہ شکر ہے ہم نے اس رسول کی بات نہیں مانی، ہم جمے رہے اپنے ماں باپ کے دین پر. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے پتہ ہے کیا فرمایا کہ ان قریب وہ جان لیں گے، اس وقت وہ جان لیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب، اور پھر پتہ چلے گا کہ کون گمراہ تھا. کہ تم جو بار بار کہتے ہو نا کہ ہم ماں باپ کے اپنے دین پر جمے رہے، پھر پتہ چلے گا کہ گمراہ کون تھا. اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے قرآن میں کہ اگر تمہارے ماں باپ اگر گمراہ ہیں تو کیا تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے؟ بھائی اگر تمہیں ہدایت مل رہی ہے تو تم تو اپنا لو. دیکھو بیٹا یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، میں نے یہ اس بات پہ پہلے بھی بتایا تھا، کیا ایک ہندو اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ جھوٹ بولو؟ کیا ایک یہودی اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ پڑوسی کے بچے کو مارو؟ کیا ایک کافر جو ہے اپنی اولاد کو یہ سکھاتا ہے کہ پڑوسیوں کو تنگ کرو؟ تو وہ بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جب ہمارے ماں باپ نے ساری چیزیں اچھی سکھائی ہیں نا، تو جو مندر جانا سکھایا ہے نا یہ بھی صحیح سکھایا ہوگا. جب ہمارے ماں باپ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، ہمارے ماں باپ کہتے ہیں چوری نہیں کرو، اگر وہ مندر جا رہے ہیں نا بت کی پوجا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی صحیح ہوگا. وہ سوچ کے وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں وہ بھٹک جاتے ہیں کہ ضروری نہیں آپ کے ماں باپ نے سب کچھ صحیح بتایا ہو، وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں. اسی لیے کہتے ہیں اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. اور میں تمہیں بتاؤں بہت سارے کافر لوگ جس میں ہندو بھی شامل ہیں، بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریس، ہالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹریس شامل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز انجینئر شامل ہیں. ان میں سے اکثر لوگوں کے میں نے بیان پڑھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نیوٹرل ہو کے جو ہے نا دعا کری. نیوٹرل ہو کے کیسے؟ کہ ہم نے ذہن میں رکھ لیا دنیا کا کوئی مذہب سچا نہیں ہے، اور ہم نے یہ دعا کری کہ ہم تجھے پکارتے ہیں اے کائنات کے بنانے والے. اب سوچنا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ ہم تجھے پکارتے ہیں کائنات کے بنانے والے، جب تو نے کائنات بنائی تو تو سب کچھ جانتا ہے، تو نے ہمیں بھی بنایا، تو ہمیں سن بھی رہا ہے، جو تیرا پسندیدہ دین ہے، جو تیرا حق دین ہے، ہمیں اس میں داخل کر دے. بس ہم ہدایت والے لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں. اور جتنے لوگوں نے یہ دعا مانگی، چاہے وہ ہندو تھے، عیسائی تھے، وہ اس میں تھے اپنا کمیونسٹ تھے، کوئی بھی تھے، ان کو ہدایت ملی، وہ سارے مسلمان ہو گئے. وہ جنہوں نے نیوٹرل ہو کر دعا کری کہ کائنات تو ایک ذات نے بنائی ہے نا، اللہ نے، اسی سے کہا کہ اللہ جو تیرا پسندیدہ دین ہے ہمیں وہ راستہ دکھا دے. پھر ان کی پوری سٹوریز پڑھو کہ کس طریقے سے وہ مسلمان لوگوں سے ملے، ان کو قرآن تحفے میں ملا. وہ نہیں بتایا تھا میں نے، وہ جو جاپانی جو جا رہا تھا انڈیا کے ایک جہاز میں، کتنی بڑی اس کی پراپرٹی تھی امریکہ میں، بشپ جتنا اس کا عہدہ تھا، اللہ نے ہدایت لکھی ہوئی تھی، مسلمان ہو گیا. ہدایت جو ہے نا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. ہدایت کا اختیار اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے.
اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کری، ان کے چچا ابو طالب ایمان لے آئے، آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے ان سے کہ آپ کلمہ پڑھ دیں، میں قیامت والے دن جو ہے نا آپ کا گواہ بن جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے اللہ سے سفارش کروں گا. منع کر دیا انہوں نے، نہیں ایمان لائے. ایمان کون لا رہا ہے؟ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، جو عرب سے کئی دور کرن میں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، وہ ایمان لے کر آ رہے ہیں. اور ایسا ایمان لا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، جلیل القدر صحابی، اشارہ مبشرہ میں نام، خلیفہ راشدین میں نام ان کا، ان سے فرما رہے ہیں کہ عمر میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری اگر اویس جو کہ کرن کا رہنے والا ہے اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کروا لینا. کس قدر بڑا مقام ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بھی نہیں مل پائے تھے اویس کرنی. صحابہ کرام کی لسٹ میں ان کا شمار نہیں ہوتا، اسی زمانے میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابی کون ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی ہی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو. کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو صحابہ بننے کے چکر میں ہزاروں میل پیدل چلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کہ ہم صحابی کی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے، نہیں آ پائے. جب مدینہ پہنچے تو پتہ چلا ایک ہفتے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، صحابی کی لسٹ میں نام نہیں آ سکا. تابعی بن گئے وہ. اویس کرنی صحابی کی لسٹ میں نام نہیں آ سکا، لیکن اسی زمانے میں تھے. اور کیا ہوا پھر کہ ایک دفعہ عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے اپنے اس میں، ایک قافلہ آیا، شور اٹھا کہ کرن سے قافلہ آیا ہے. فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ کرن سے؟ ان کو وہ حدیث یاد آ گئی. اویس کرنی کرن سے جو قافلہ آیا تھا، پوچھا ان سے کہ سردار کون ہے تمہارا؟ انہوں نے بتایا یہ رہے سردار. ان سے پوچھا کہ آپ کرن سے؟ ہاں. اویس کرنی جو ہے وہ آپ کے ایریے سے؟ ہاں ہمارے علاقے کے ہیں. وہ آئے ہیں کیا آپ کے ساتھ؟ ہاں. وہ تو ہمارا غلام ہے، وہ تو باہر اونٹوں کو چارہ ڈال رہا ہے، آپ کہیں تو بلاؤں اس کو؟ نہیں، میں خود جاؤں گا ملنے. خلیفہ سوچو، 10 لاکھ یا 20 لاکھ مربع میل کے خلیفہ، یعنی کہ پریزیڈنٹ، بادشاہ، پرائم منسٹر، اور اویس کرنی باہر اونٹوں کو چارہ دے رہے تھے، ان کے پاس پہنچ گئے. بھئی آپ اویس کرنی ہے؟ جی میں ہی ہوں. نہیں دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحبت بھی ان کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن مقام دیکھو. ان سے کہنے لگے کہ میرے نبی نے، میرے حبیب نے، میرے دوست نے مجھے یہ نصیحت کری تھی کہ میرے بعد اگر اویس کرنی سے ملاقات ہو تو عمر اپنے لیے دعا کروا لینا. انہوں نے پھر ان کے لیے دعا کری، اویس کرنی نے. بس اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ کے معاملات میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. یہ کہہ کے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایسے کرتے دیکھا، اپنے ماں باپ کو ہم نے اس کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، یہ تو پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے اس سے. یقین کرو قیامت والے دن کو لوگ شکایت کریں گے اللہ سے. شکایت کیا؟ کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کے کہنے پر عمل کرتے رہے، ہم نے تو ان کو کرتے ہوئے دیکھا. اللہ تعالیٰ کھول کھول کے دکھائے گا قرآن کی آیتیں کہ دیکھو اس میں نے آیتیں نازل کری تھی کہ دیکھو کہ پہلے والے لوگوں نے بھی یہ بولا ہم نے تو اپنے ماں باپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اور وہ گمراہ ہوئے، تو تم لوگوں نے کہا قرآن نہیں پڑھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو بس یہ ہے ہدایت کی کتاب. ہمیں اس کو وہ اہمیت دینی ہے جو صحیح معنوں میں ہمیں دینی چاہیے. تمام کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے یہ. اس کو اتنی اوپر نہیں رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. سوچو نا، ایک بس آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں اپنی. ایک شخص ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کو بیماری تھی کوئی، اس سے وہ دوا لکھوا کے لایا. وہ شخص دوا لا کے لکھوایا، ڈاکٹر نے اس میں دوا کے نام لکھے، یہ دوا اتنے ٹائم لینی ہے، ایسے لینی ہے، ایسے لینی ہے. وہ شخص آیا، اس کی پرچی کا نسخہ بنایا چھوٹا چھوٹا کر کے، اس کو تعویذ میں رکھا اور یہاں باندھ لیا اس نے. کیا اس کو شفا ملے گی؟
اس پہ تو ڈاکٹر نے لکھا ہے عمل کرنا ان چیزوں پہ، یہ چیزیں نہیں کھانی ہے، یہ چیزیں کھانی ہے، اس کے ساتھ یہ دوا لینی ہے، یہ پہلے لینی ہے، یہ بعد میں لینی ہے، اس سے شفا ملنی ہے۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ تھوڑی ہے پرچے بنا بنا کے ہاتھوں پہ، گلوں میں اور ٹانگوں پہ اور کمر پہ باندھتے رہو اپنی اپنی۔ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ کہاں سے لوگ چیز لیا ہے؟ حرام ہے قرآن کا تعویذ بنانا، یہ کام کسی نے نہیں کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ کرام نے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے بہار اور ہدایت بنا دے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرما دے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے، ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور مسجد آباد کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے میرے اللہ۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی سب کے گناہوں کو بخش دے اللہ، سب کے درجات کو بلند فرما دے اور سب کے گھروں میں برکتیں اور خوشحالی بھر دے میرے اللہ۔ تمام امت مسلمہ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے اللہ۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک کے خاطر جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔